اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیمرہ مین اچھام کیانی کے ساتھ کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر کی سکرین سے آپ کا میزبان ارسلان کیانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں، آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، بسم اللہ ناشتہ سینٹر، ڈولیاں روڈ، گریڈ اسٹیشن، جو کہ مسجد الخلیل کے بالکل پاس ہے۔ اس وقت اس ناشتہ سینٹر میں ایم پی اے حلقہ پی پی 7 راجہ صغیر احمد اور اس کے علاوہ دیگر سیاسی و سماجی شخصیات ہیں جو یہاں پر ناشتہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم اندر چلیں گے، ان سے گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے ناشتہ اینڈ سیاسی گپ شپ ود ایم پی اے پی پی 7 راجہ صغیر احمد۔ ہم اندر چلیں گے انشاءاللہ، ان کے ساتھ ناشتہ بھی کیا جائے گا اور ان کے ساتھ سیاسی گپ شپ بھی کی جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بسم اللہ ناشتہ سینٹر، ڈولیاں روڈ، گریڈ اسٹیشن، کہوٹہ، بالمقابل مسجد الخلیل۔ یہ پورا جو یہاں پہ وینیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعہ والے دن چھوٹے پائے، ہفتے والے دن مرغ چنا، اتوار کو بڑے پائے، سوموار کو نہاری، اس کے ساتھ ساتھ منگل والے دن مرغ چنے، بدھ والے دن کڑی پکوڑا اور جمعرات کو انڈا کٹاری ہوتی ہے۔ اور پروپرائٹر کبیر احمد، نمبر بھی یہاں پر منشن دیا گیا ہے کہ اگر آپ ہوم ڈیلیوری کی یہاں پر سہولت بھی موجود ہے، ہوم ڈیلیوری کے لیے بھی آپ یہاں رابطہ کر سکتے ہیں 034453179191۔ ابھی ہم آگے چلیں گے تو ایم پی اے صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کے ساتھ ہی بیٹھیں گے، ان کے ساتھ ناشتہ بھی ہوگا اور ان کے ساتھ سیاسی گپ شپ بھی ہوگی انشاءاللہ۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، مہربانی۔ ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ راجہ صاحب صبح موٹور سے نکلے اور سیدھا یہاں پہ آ کے ناشتہ کرنے یہاں پر آئے۔ پہلے ہم ان سے جانیں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سید نجم الحسن نقوی صاحب کی جانب سے یہ ناشتے کا اہتمام کیا گیا، بالخصوص ایم پی اے راجہ صغیر احمد صاحب کے لیے۔ تو میں راجہ صاحب سے پوچھوں گا، راجہ صاحب اتنے دور سے یہاں پر آئے، یہاں پہ ہوم ڈیلیوری کی بھی سہولت موجود تھی، آپ چاہتے تو گھر ہی منگوا لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہوئے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ میڈیا والے ہیں، پتہ نہیں پھر کیا کہیں گے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یہ ناشتہ تو میں اس کو بہت پسند کیا، جو مکئی کی روٹی ہے اور رات پائے ہیں۔ شاہ صاحب نے مجھے انوائٹ کیا، کبیر میرا چھوٹا بھائی ہے، مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے اور بہت الگ اس نے جو پائے بنائے ہیں، اس طرح ماحول ہے جیسا گھر میں ہوتا ہے، بہت اچھا پکایا اس نے۔ جی ہلکی جی سیاسی گپ شپ بھی مار سا تساں، کیونکہ اپنی زبان کی زیادہ فروغ دینے ہو، گپ شپ لانے ہو تو ہلکی جی سیاسی گپ بھی ہونی چاہیے۔ آج کل شور شرابہ ہوں تساں دسو میکی پہلے کہ تساں اس ٹائم کوٹے سے مین جو پروجیکٹ کیتے، کوئی چند چیدہ دسو جو مین پروجیکٹ ہوں پورے کوٹے سے۔ عزت یہ پروجیکٹ ہے جو روٹی کھانے پہ ناشتہ کرنے کا سب سے بڑا پروجیکٹ یہ ہے کہ آج کبھی کو بیٹھے ہیں۔ یہ پروجیکٹ ہے، چلو ایک عوامی مطالبہ بھی ساتھ ہے جو روڈ ہی ذبح خانے سے نہیں موٹور چوک تک ہلکی جی بارش ہونی تو پتہ کشتیاں بھی نہیں لبنیاں کہ بندہ کشتیاں کی نہ آنے ٹینڈر بھی ہوئی چکے، لیکن اس لیے جیاں کم اس نے کوئی نہیں شروع ہویا۔ یہ ناشتہ سید نجم الحسن نقوی صاحب نا میں آنا جلدی اسی کام کرائی شروع، اگلا ناشتہ میری طرفوں میں یہ گل آنا پتر جی تصا ناشتہ کرا دو کم شروع کیسی اللہ بھی ناشتہ کرائی سر پہلے اس روڈ کی کمپلیٹ کیونکہ بہت لوگوں کی دشواری نہ سامنا ہے انشاءاللہ۔ بیٹا ٹھیکیدار ہوا کیا ہنسا کہ گرمی ہے تو میں پہلے لکا نہ کم کمپلیٹ کری نا اس واسطے ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کم کرنے پہ تقریباً جنڈی تو کیا نکلی ہے تو پیالی نے قریب پہنچی گئے لک بانے پہ، اس کے بعد انشاءاللہ جلدی کم سٹارٹ ہوئی جی۔ یہ تقریباً 1 کروڑ 90 لاکھ روپیہ کنکریٹ نا، ایک تقریباً 5 کروڑ کتنا جی 6 کروڑ 40 لاکھ روپیہ سارا، ٹھیک ہے۔ آڑی سیدن اللہ کا انشاءاللہ بہترین طرف سنچنے پہ ہیں، سب کچھ اصل کے دسنا پہ ہیں انشاءاللہ۔ اصل کشتیاں جلائی تھے تو کشتیاں لبڑیاں نہیں جی ہاں نہیں لبڑیاں۔ اچھا راج جی، ایک بہت شور شرابہ مچیا ہوا آج کل گیس نے والے نال جی، کرپشن ہو گئی جی، کرپشن ہو گئی ہے، ایک حلف چاہنا دعا اس نے خلاف حلف چاہیے سٹنا جی میں کوئی کرپشن نہیں کی تھی، کوئی الزام نہیں ہے۔ سوشل میڈیا بھی جس ٹائم گل ہی ہے چھڑی ہوئی آنے ایم پی اے صاحب کی کر رہے ہیں، ایم این اے صاحب کیا کرنے پہ تساں مجھے دسو اس ٹائم جی تساں اس نے والے نال کوئی کمیٹی بنائی یا کسی کو پوچھا تساں نہ کیا اس نے بارے خیال آ؟ یار یہ ہمارا محکمہ نہیں ہے، ہمارے انڈر نہیں ہے گیس، نہ بجلی ہے نہ گیس ہے۔ لیکن وہ آنے جنہیں کرپشن کی تھی وہ پی ٹی آئی نے بندے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب پی ٹی آئی نے بندے سارے تساں نے انڈر ہے ایم پی اے دا پی ٹی آئی جو نویں آئے ہیں جب تک کیا ہونا پیا۔ برحال راج جی ایک اور سونال گزارش یہی ہے
کہ جو ہے کم ہونے پہ بائی پاس بننے یا جو روڈاں بنی ہیں اور ٹھیکیدار تے انجینئر بہت سست کام کرنے پہ لوگوں کی پریشانی انہوں کی تو چھکو نہ کیا ہو جی کیونکہ سپیریئر اتھارٹی ہو تو جی پاور ایم پی اے نہیں نہ ہلکا پی پی ساتھ ہی سب سے زیادہ ہی تو انہوں کی تو چھکو کہ کم سے کم جلدی کری سٹا بیٹا کوشش کرنے ہاں ہر جگہ ساڑے بہت زیادہ کم سٹارٹ ہے اور تقریباً سارے کاموں کی میں خود چیک کرنا ہاں بہت زیادہ 300 تو تقریباً ہمارے آن گوئنگ اسکیم ہیں 300 ہاں انشاءاللہ کاموں نہیں روٹین سسٹم جاری ہے کمپلیٹ بھی ہو چکی ہیں بہت زیادہ ہے اگے تو مطلب کیا مین سوچ ہی زیادہ فوکس کس چیز اوپر تو رکھا ہوا یہ تو فوکس تو ماڑا تعلیم اور صحت پر کچھ لیجنسوں کا کیتا کوئی تو نے کول اسپتال نے انشاءاللہ 20 بیڈ نہ اسپتال بننا پیا ٹھیک ہے 80 بیڈ بھی کیسی مزید اساں اس نے انشاءاللہ گورنمنٹ پنجاب حکومت پیسے دے سی وہ اساں کم سٹارٹ کرا سا اس تو علاوہ تعلیم نے حوالے نال تقریباً 12 سکول اپ گریڈ اساں کرائے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اساں جی کوشش ہی کہ تے کیمپس ہونا چاہیے نا انشاءاللہ یونیورسٹی نے کیمپس لیکن میرے خیال ہے جو بہت مشکل کام ہے کیمپس یار بیٹا مشکل کوئی کام نہیں ہوتا ہے انسان ہمت کرے تو سب کام ہو جاتے ہیں ہاں میں محنت کر رہا ہوں میں دیکھا نا میں فجر کی نماز پڑھ کے نا اپنے علاقے میں نکل جاتا ہوں پورا دن رات تک میں جو ہے نا محنت کرتا ہوں ہر جگہ جاتا ہوں خوشی غمی میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں اور کام کرواتا بھی ہوں جو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو کیا کریں گے آپ کے سامنے ہے سب کچھ بیٹا سارے کچھ سامنے کرنے بھی ہیں بہت زیادہ ہیں جی کم کراسو تا گل ہی اگے امیدوار بھی بو آگے کرنا شبیر صاحب بھی آگے پہلے والے بھی تھے کوئی جمہوریت ہی جس کی مرضی جب مرضی کھڑی سے بیٹا ایسی کوئی فرق نہیں میرا ٹھیک ہے راج جی میں زیادہ میں اگلی بار الیکشن لڑا زیادہ وقت نہ کہ نہ ناشتہ کرنے ہوتا کرکٹ گراؤنڈ نے والے نال کرنل وسیم صاحب بڑی محنت کیتیاں تساں بھی انہاں نال ساتھ دیسو تو تساں کس حد تک اس کی کمپلیٹ کرانے وچ اپنا کردار ادا کیتا کرنل صاحب نے ماڑی گل ہوئی سی میں نے کہا جی ساری ضرورت ہے سا جاؤں فائنل منظوری اسیں دینی ہے گھبراؤ برحال انہاں جگہ شگہ ہر چیز تکھی اپنی جڑی تھی سی تساں نے ظاہری گل مشاورت نال کری کیندا تے کلا خوشخبری سنسن عوام جلدی ہے انشاءاللہ باقی سر ایک اور نکی جی گزارش ہی ریسکیو 1122 اس طرح فعال نہیں ہویا مکمل جس طرح ہونا چاہیے نا فل مشینری ہر چیز موٹر سائیکل تے اس واسطے بھی کوئی سنستا گزارش ہی کہ اس اوپر بھی تھوڑا غور و فکر کیتا جائے گاہ کرنے جو نا کم کرنے جیسا ماشاءاللہ جی ٹریفک نہ نظام جا کوئی نہیں لفٹر ہے کوئی کچھ ہے ون وے نہیں خلاف ورزی کرنے رانگ پارکنگ ہونی ٹریفک نہ مسئلہ وہ منگوائی جیسا ماشاءاللہ جی راج سگیر صاحب آنے کہ اساں لفٹر بھی منگوائی دے اساں باقی بھی کم اساں اس ٹائم ناشتہ کرنے اساں انہاں زیادہ وقت نہ کنے ماشاءاللہ خوبصورت ناشتہ ادھر بنتا مزیدار آ چکھنے پہ ہیں جس طرح کھانے پہ یقیناً مزیدار ہے کبیر صاحب ناشتہ ہمیشہ مزیدار اور سب سے بڑی گل ہی کہ معیاری ہونا اس والے نال بھی کوئی پیغام دیو نا لوگوں کی رائے جی ناشتہ کرو بنتا وا کوالٹی ایسی کوالٹی اچھی ہے اساں کی کھان دیو تے تساں تکو ہاں پھر گل کرے اساں چلو ٹھیک ہے جی راجا رانے کوالٹی اچھی ہے تے اج نا پروگرام نا سارا سید نجم الحسن نقوی صاحب ایتھے بیٹھے ہوئے بہت سگیر صاحب نے قریبی ساتھیاں جو انہاں کی مدعو کیتا تے انہاں نے دعوت اج راجا سگیر صاحب ایتھے تشریف لائی انہاں کولوں جانسا انہاں نے کیا تاثرات ہے جی سر ناشتے نے حوالے نال ناشتہ سر جس طرح کارنا ناشتہ ہونا نا اسے طرح بہت مزہ آیا آج زیادہ بھی جس طرح گھر ہی بیٹھے کھانے پہ ہیں بہت اچھا ہے ماحول بہت اچھا ڈلیوری بھی ہے سب کچھ ہونا رائے صاحب نے بارے گئے باساں رائے صاحب نہ رات تک نے نہ دیار تک نے جس بندے فون کیتا نا چھوٹا ہے غریب ہے امیر ہے واقف ہے فوری طور پہ رابطہ کر سن وہ کال کر سی یہ نہ چاہسن مس کال ہی جیسی یہ فون کر سن اس نے پوچھن چلا مسئلہ کیا ہے اس کی آخر فلانی جگہ کھلیا میں پہنچتا ہوں اس ٹائم وہ پہنچی گئی نے رائے صاحب انہوں نے یہ گلاں جڑیاں نا اصا دلوں جان نال انہوں نے عزت کیا کرنے بھی یہ جا لیڈر کدے نہیں آیا نہ آسی رائے سگیر جہا وہ رائے صاحب نال دے بس پراں کول ود کے انہاں نال تعلق ہے پرا ہے بھائی انہوں نے یہ ہے وہ باقی یہ ناشتے نے والے نال دسو کبیر صاحب ناشتہ کیسا کبیر صاحب سر ناشتہ بہت اچھا کیتا نے
بس تھوڑی جی نا کہ محنت کی ضرورت ہے, محنت گھٹ کرنے ہر سارے پاسے رکھی چھوڑنے رکھنا نہیں جانے سامنا اور سب ٹھیک ہے. کبیر صاحب بہت اچھے. گل کوئی ایسی گہری بائی سٹی کہ ایم پی اے صاحب بھی ہسنا شروع ہوئی گئے, یہ سارا مجمع ہی ہسنا شروع ہوئی گیا. اس گل کی راز کیا ہے؟ راز نہیں ہے, راز کچھ بھی نہیں ہے ویسے. راز کی راز رہن دے. ایم پی اے صاحب نے بہرحال بہت شکریہ ایم پی اے صاحب اساں کی قیمتی وقت دیتا. سیاسی گپ شپ بھی ہوئی, ناشتے نے والے نال بھی گپ شپ ہوئی. کونسلر راجہ عباس صاحب انہوں کو بھی پوچھا, انہوں نے کہا تصورات ہے. جی راجہ عباس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبیر ساڑا بھائی ہے, اساں سویرا ناشتے مدعو کیتا, سارے آئے ہاں تے بڑے پرانے تعلق ہے کبیر نال, اور بڑا اچھا خاصا کام بھی کیتا سو ناشتے نا موڑی. اللہ تعالیٰ اساں دعا کرنے ہیں, اس نے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے کاروبار برکت عطا فرمائے اور اضافہ روزی چ کرے. تے اساں بس اس نے حوالے نال اساں کو اجازت کنے. اور بہت شکریہ جی. خرم شہزاد صاحب اتنے راجہ سگیر صاحب نال بیٹھے لیفٹ سائڈ ہی, جنہوں کو پوچھنا جی آج ناشتہ انہوں راجہ سگیر نال بالکل بہی کتاب پہلی باری انہوں کو یہ موقع ملیا اسی, تو انہوں نے کیا تصورات. السلام علیکم. بہت اچھا ناشتہ تھا جی, بہت مزہ آیا. راجہ سگیر صاحب نال ملاقات کر کے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ پھر بھی نیکسٹ ٹائم بھی ملاقات ہوتی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی. اس ٹائم ذوالفقار ستی صاحب آ گئے اتنا موجود ہے. بقول ایم پی اے صاحب نے کہ ہوں گفتگو کرنے نا زیادہ مزہ اسی تے ذوالفقار ستی صاحب بہسن اتنے انہوں نے بھی ایسا گفتگو کر سو. جی السلام علیکم. ذوالفقار ستی صاحب بیو تسوں آئے ہو تو ایم پی اے صاحب آنے جی ہوں گفتگو نا مزہ سی. اصل پروگرام ختم کرن لگے تھے لیکن ایم پی اے صاحب آیا گفتگو نا مزہ ہوں ایسی. ایم پی اے صاحب آج اتنے آئے, کبیر صاحب نے آستانے چھوٹا جا آستانہ آیا ناشتہ کیتا, نے ناشتہ کر چکے ماشاءاللہ بہت لذیذ سا گفتگو ہوئی, سیاسی گپ شپ. تسوں نے کیا تصورات ہے ایم پی اے صاحب نال بیٹھے ہو, آج بالکل نال جوڑی تے بیٹھے ہوئے ہو, کیا پیغام دے سو؟ صاحب ایسے ہی ہے, ہم پچھلے 10 سال سے اکٹھے ہیں. درمیان میں ہماری کچھ غلط فہمیاں ہو گئی تھی, وہ دور ہو گئی ہیں, لیکن اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ زیادہ کلوز ہوتا ہے وہاں بال برابر بھی کوئی ذرا مسئلہ ہو جائے تو وہ پھر زیادہ محسوس ہوتا ہے. تو یہ صاحب نے ابھی جو اسٹیپ اٹھایا ہے ان دنوں میں, میرا خیال ہے ان کو بہت اچھا کسی نے مشورہ دیا ہے. ادھر محبت ہوتی ہے ادھر شکوے شکایات ہوتے ہیں. اور یہ ابھی آج کل انہوں نے تمام جو ناراض دوست تھے, جو اوریجنل ان کو اسمبلی میں پہنچانے والے لوگ تھے, ان لوگوں کو یہ ساتھ لے کر چل رہے ہیں, ان کو راضی کر رہے ہیں. اچھی بات اور یہ بہت اچھی بات ہے, یہ پازیٹیو سائن ہے. کیونکہ سیاست میں آپ کو پتہ ہے کہ ایسا مفاہمت کی جو سیاست ہے وہ آج کل بہت زیادہ اثر کرتی ہے. اور اگر بندہ اپنے پرانے ساتھیوں کو چھوڑ دے جو بنیادی لوگ ہوتے ہیں تو پھر کامیابی ذرا مشکل ہوتی ہے. تو لہذا میں رائے صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جناب تمام گروپ کو پورے پی پی 7 میں اپنے گروپ کو جو ہے وہ انہوں نے ابھی مینٹین کر لیا ہے اور مزید بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ دیکھیں آج کبیر بھائی جو ہے یہ میرا خیال آپ صحافت میں ہیں اور یہ بھی آپ کے ساتھ, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوٹا پورا پریس کلب ان کے مخالف ہوا کرتا تھا. میرا خیال ہے کہ تمام پارٹی سسٹم ہوتا تھا. اور یہ گل تو صحیح نہیں ویسے بھائی آپ نے, وہ یہ ہے کہ راجہ صاحب لفٹ نہ دیں تو وہ ایک الگ بات ہے. وہ لفٹ دیتے تھے لیکن ان کی خبریں یہ ان کی خبریں جو ہے وہ آخر میں لکھتے تھے راجہ صغیر احمد, اور جیسے ابھی بہت سارے لوگوں کے آخر میں نام لکھتے ہیں نا, وہ اس طرح لکھتے تھے. لیکن ہم نے پورا پریس کلب کا جو کبیر صاحب تھے وہ پورے ان کے حوالے کیے ہوئے تھے. کبیر وہی تو میں بات کر رہا تھا. اصل میں آپ بہت آگے نکل گئے نا. میں یہی بات کر رہا تھا کہ کبیر صاحب جو ہے یہ بنیادی بندے تھے جو ان کی پوری کوریج کرتے تھے اور پورا ان کو پروٹوکول دیتے تھے. اور یہ بھی پچھلے 10 مہینے سے ناراض تھے, میرے ساتھ ساتھ ہی یہ ناراض ہوئے تھے. اور اب ماشاءاللہ یہ کبیر صاحب کا جناب آج کا یہ ناشتہ یہ بہت بڑی ایک پیش رفت ہے اور یہ بہت اچھے دنوں کے سائن ہے. چلیں آپ نے تو ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا. ایم پی اے صاحب سے ایک پرسنل سوال ہے. سر بردیاتی الیکشن کا شور ہے, ہوں گے یا نہیں یہ اللہ ہی جانے بہتر, لیکن یہ ہے کہ آپ کے جو پرانے ساتھی تھے کچھ نئے ساتھی ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ حکمت عملی کے ساتھ ان کو میدان میں اتاریں گے؟ کیا آپ نے کیا سوچ رکھا ہے اس حوالے سے؟ جی انشاءاللہ وقت آئے گا
تو سب کچھ سامنے آ جائے گا. سیدھا پاسا ماری نہ پاسا نہ مارا, ہم نے پاسا نہیں مارا, ہم نے نہ میرے والد نے سیڈ ماری ہے نہ میں مارا, میں سیدھا آدمی ہوں. پھر بھی کوئی اشارہ دے دیں کہ آپ وقت آئے گا تو میں نے کہا نا کہ پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے. ساتھی ساتھی ہوتے ہیں, چھوڑنا نہیں چاہیے ان کو. ساتھیوں کو نہیں چھوڑنا آپ نے کسی صورت. انشاءاللہ. بے شک آپ پی ٹی آئی میں, بے شک نون میں تھے, پہلے آزاد تھے. کون سی بات ہے پی ٹی آئی میں, ہمارا علاقہ ہے, ہم اپنے علاقے کی خدمت کے لیے ہیں, کوئی جماعتوں کو پالنے کے لیے. لیکن آج کل لوگوں کی سوچ ہے جو پی ٹی آئی کے کہتے ہیں ہم جی نظریاتی ورکر ہیں, نظریاتی کارکن ہیں. ہونا چاہیے, نظریاتی ہونا چاہیے, بات نہیں ہے, لیکن سب سے پہلے اپنے علاقہ اپنے ملک کو دیکھنا چاہیے. ہاں اس کے لیے میں دیکھا نا, اگر میں بیٹھ جاتا تو کیا ہوتا. ہم نے دیکھا نا, ہم نے پاکستان کی سپورٹ کی ہے نا, ہم نے اپنے ملک کی خاطر سب کچھ کیا ہے, اپنے علاقے کی خاطر کیا ہے, اور آئندہ بھی کریں گے اپنے علاقے کی خاطر, اپنے عوام کے لیے کریں گے. میں نے دیکھا نا کہ سب کچھ, میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں نے سب کچھ چھوڑ چھڑا کے, ایک مزدور آدمی تھا, کاروبار کرتا تھا, سب کچھ چھوڑ چھڑا کے, بال بچہ فیملی کو چھوڑ چھڑا کے اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت فی سبیل اللہ, اور 16 گھنٹے مزدوری کر رہا ہوں. بیٹا ایسا کوئی بندہ آپ کو نہیں ملے گا ملک میں, نہ کسی جماعت میں آپ کو ملے گا. دیکھ لیں ساری دنیا آپ نے دیکھی, کسی کو کال کر کے دیکھیں, میری کال پر تو لوگ شرط لگاتے ہیں اور جیت جاتے ہیں. ہاں ایک کوئی پیغام عوام کے نام. بس میں تو کہتا ہوں کہ میں اپنے عوام سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب لوگ محنت کریں اور خاص کر کے کھیتی باڑی کا کام کریں, مہنگائی سے مقابلہ کریں. میں اپنی بہنیں اور بیٹیوں اور بزرگوں سے بھی میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سارے محنت کریں اور اس ملک کو مہنگائی سے اس کو نجات دلوائیں. کوٹا پریس میڈیا سینٹر اور پریس کلب کوٹا کے لیے بھی کچھ کہہ دیں. بس وہ وقت آئے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ انتظار کریں, اب یہ انتظار کریں. ہمیشہ تحصیل کوٹا کو جو نظر انداز کیا گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں تحصیل کوٹا کی جو تقدیر بدلے گی؟ حالات آپ کے سامنے ہماری کیسے نظر انداز کیا گیا ہے؟ مطلب اس طرح سے وہ ہماری تحصیل کوٹا تعلیم کے حوالے سے ہو, صحت کے حوالے سے ہو, روڈز کے حوالے سے ہو, شروع سے, آج سے نہیں, شروع سے نظر انداز. یہ آپ نے ویسے غلط سوال کیا مجھ پر. کرنا تو کسی اور کو کرنا چاہیے تھا آپ کو. لیکن آپ ابھی سٹنگ ایم پی ہیں, آپ اس کو شاید. میں سٹنگ ایم پی ہوں لیکن میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. یہ سوال آپ کے ابو نے کرنا چاہیے تھا کسی اور پر, ان پر نہیں کیا ہم نے. راج صاحب یہ سوال نہیں ہے, یہ دیکھیں, لیکن ہمارا جو پریس کلب ہو, پریس میڈیا ہو, اس نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کوئی بھی منتخب نمائندہ ہو اس کی جو کارکردگی ہے اس کو اپریشیٹ بھی کیا, اور اگر وہ اس کی کارکردگی نہیں ہے تو اس کو کرٹیسائز بھی کیا. جی میں ایز اے ممبر پریس کلب کوٹا میں راج صاحب سے ایک سوال کروں گا چھوٹا سا, کہ بہت سارے مجھے میسج آ رہے ہیں ابھی لگاتار, کیونکہ اس وقت لاکھوں عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں سر. یہ جو کوٹا میں گیس کرپشن کا آج کل معاملات بہت بنے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی والوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, ویسے کسی اور جماعت کا کوئی ایسا اس میں لینا دینا نہیں ہے. تو یہ اس بارے میں سر عوام سارے مجھے میسج کر رہے ہیں کہ راج صاحب سے پوچھیں کہ یہ کیا معاملات ہیں, یہ کیوں ہو رہا ہے, اور اس کے لیے کیا کوئی انکوائری کروائیں گے یا کیا اقدامات کریں گے, اور یہ کون لوگ اس میں ملوث ہیں, اس بارے میں ذرا بتا. آپ سے پہلے میرے بھتیجوں نے سوال مجھ پر کیا تھا, تو میں صداقت صاحب سے بات کروں گا. انشاءاللہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے اور انشاءاللہ اس کی انکوائری کریں کہ جن بندوں نے اگر پیسے لیے تو یہ بہت غلط ہوا ہے. دیکھیں جی, ہم تو انشاءاللہ میں راستے میں کہہ رہا تھا کہ میرے ہاتھ صاف ہیں انشاءاللہ. کوئی اگر کسی بندے کو کوئی شک ہے کہ راجہ صغیر کا کوئی بندہ پیسے لے رہا ہے یا راجہ صغیر پیسے لے رہے ہیں تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں. جی ہم تو دال کھا کے گزارا کر رہے ہیں انشاءاللہ. پوری سب کو پتہ ہے میرا, سب کو پتہ ہے میرا. صاحب نے ایک سوال ہے, پچھلے دنوں سوشل میڈیا میں الیکشن کا بڑا ٹرینڈ جا رہا تھا, تو وہاں پہ کسی نے سوشل میڈیا میں پوسٹ کی تو وہ الیکشن جیت گئے تھے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں انشاءاللہ جی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ان کی طرح یہ ایک ورکر ہوں. جیسے یہ آزاد حیثیت سے جیتے ہیں اور تمام پارٹیوں کو انہوں نے شکست دی ہے, آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے ہیوی ویٹ امیدوار ان کے خلاف تھے. تو اسی طرح ہم بھی سارے ورکر ہیں, اور میں نے محنت کی ہے اور ایک جان پہچان بنائی ہے, اور انشاءاللہ میں تحصیل ناظم کے لیے کانٹیسٹ کروں گا, اور مجھے امید ہے کہ یہ تمام جو سیاسی اس وقت قائدین ہیں یہ مجھے سپورٹ کریں گے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک عام ورکر کو آگے آنا چاہیے. جس طرح رائے صاحب آئے ہیں
اسی طرح ہمارا بھی حق ہے کہ ہم آگے آئیں. یہ کوئی چند سیاسی خاندانوں کی کوئی یہاں پہ اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے کہ جناب یہ فلاں بندہ یہ باپ تھا اور اس کا بیٹا لڑے گا، اب اس کا آگے بیٹا لڑے گا. یہ عام ورکر کو بھی آگے آنے کا موقع ملنا چاہیے. بہت شکریہ جی. پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے چلوں گا آپ کو. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ MP راجہ صغیر صاحب یہاں پر آئے تھے، انہوں نے ناشتہ بھی کیا. طنز سے بھرپور اور سیاسی گپ شپ سے بھرپور یہ پروگرام تھا. انہوں نے اس حلقے میں جو کام کروائے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ہلکی پھلکی بریفنگ دی، کیونکہ ڈیٹیل میں ظاہری بات ہے بتا نہیں سکتے، اتنا لمبا پروگرام ہم کر نہیں سکتے. انشاءاللہ ایک اور بیٹھک سے جائیں گے اور ان سے تفصیلات بھی جانیں گے اور ان کو ہم مدعو بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ ذوالفقار ستی صاحب سے سید نجم الحسن نقوی صاحب کی جانب سے خوبصورت یہ پرتکلف ناشتے کا اہتمام بھی کیا گیا تھا. اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئی شخصیات نئے موضوع کے ساتھ. کیمرہ مین اچھام کیانی کے ساتھ کوئٹہ پریس میڈیا سینٹر سے ارسلان کیانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.